ریڈ لائن ود اشتیاق بخاری ایڈوکیٹ کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے سلام قبول کیجیے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں آ چکا ہوگا کہ سابق وفاقی وزیر انسانی حقوق محترمہ ڈاکٹر شیریں مزاری کو اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ کے باہر سے ان کو اسلام آباد پولیس نے حراست میں لے لیا تھا اور ان کو اس حوالے سے ڈیرہ غازی خان لے جایا جا رہا تھا، لیکن تازہ ترین اطلاعات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کے حکم پر ان کو رہا کیا جا رہا ہے اور وہ واپس اسلام آباد پہنچنے والی ہے۔ ان کی گرفتاری کے حوالے سے ان کی بیٹی ایمان زینب مزاری اور پی ٹی آئی کے وکلاء نے ایک پٹیشن بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہے، جس پر تاحال موصولہ اطلاعات کے مطابق سماعت نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی ایسا حکم جاری ہوا ہے۔ تاہم یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور ڈاکٹر شیریں مزاری کی گرفتاری جس تناظر میں دیکھی جا رہی ہے، گزشتہ چند دنوں سے جس طرح وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے براہ راست گفتگو کر رہی تھی اور اسٹیبلشمنٹ کو جس طرح وہ سخت الفاظ سے مخاطب کر رہی تھی، اس کو اس تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ کہنا کہ اس گرفتاری کے حوالے سے پنجاب حکومت نے کوئی ہدایات جاری نہیں کی تھی اور اس معاملے کی تحقیقات کا بھی انہوں نے جو ہے وہ اعادہ کیا ہے، جس سے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ اس گرفتاری میں شاید پنجاب حکومت یا وفاقی حکومت براہ راست ملوث نہیں تھی، اور یہ شاید جو بیوروکریسی کا طریقہ کار ہوتا ہے انہوں نے اس کے مطابق جو ہے ساری شاید کارروائی ڈالی، اور بیوروکریسی چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وکٹ کے دونوں اطراف کھیلتی ہے، تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں بیوروکریسی نے ملک میں انارکی پیدا کرنے کے لیے بھی شاید یہ ایک گرفتاری ڈالی ہو۔ اور ڈاکٹر شیریں مزاری ایک بہت بڑا نام ہے، چونکہ اقوام متحدہ کو بھی انہوں نے ایک خط لکھا تھا اور بہت سے انسانی حقوق کے حوالے سے وہ بہت ایکٹیو ہیں۔ ان کی بیٹی ایمان زینب مزاری ایڈوکیٹ وہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں۔ بلوچ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ان کا کیس ہے، ان کے اوپر بھی مقدمہ درج کیا گیا تھا جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو عمل کرنے سے روک دیا تھا۔ یہ ساری صورتحال کا اگر ہم جائزہ لیں تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ملک میں اس وقت حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور مختلف ہاتھ جو ہیں وہ دستانے پہن کر حکومت کر رہے ہیں اور حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اس سارے کیس کا اگر پس منظر اور قانونی جائزہ لیا جائے تو یہ بڑا ایک دلچسپ کیس ہے اور اس کے اندر بڑے دلچسپ جو ہے حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا مقدمہ ہے جس میں کہیں پہ بھی براہ راست ڈاکٹر شیریں مزاری کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی ڈاکٹر شیریں مزاری پر کسی قسم کی زمین پر قبضہ کرنے یا اس کو سرکاری زمین پر اپنا ناجائز تصرف کرنے کے حوالے سے کسی قسم کا بھی کوئی الزام نہیں ہے، لیکن ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ اس مقدمے کا اگر میں قانونی جائزہ لوں تو یہ صورتحال کچھ ایسے جنم لیتی ہے کہ ڈاکٹر شیریں مزاری، جن کا بنیادی طور پہ اصل نام مہر النساء مزاری ہے اور تابش حاضر مزاری ان کے شوہر ہیں، 2018 میں انہوں نے باقاعدہ الیکشن کمیشن میں جو ایسٹس ڈکلریشن کا فارم بے جمع کرایا ہے اس میں انہوں نے اپنی زرعی زمین باقاعدہ ڈکلیئر کی ہوئی ہے اور زرعی زمین پر بنا ہوا گھر بھی باقاعدہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے کہیں کوئی ابہام نہ تھا، لیکن اینٹی کرپشن نے ایک مقدمہ درج کیا اور وہ مقدمہ کچھ ایسے درج ہوا کہ تنویر حسین مزاری نامی ایک شخص نے ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان کو ایک درخواست دی، اور جس درخواست کے اوپر ڈی سی نے اس کو انکوائری کے لیے اے سی کو مارک کر دیا، اے سی رجحان کو، اور اس اے سی رجحان نے اس کے اوپر ایک انکوائری کی اور انکوائری کرنے کے بعد اپنی انکوائری رپورٹ ڈپٹی کمشنر کو گزشتہ ماہ یعنی اپریل میں ارسال کر دی، جس کے اوپر ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان نے 2 پٹواریوں پر مقدمہ درج کرنے کی سفارش کے ساتھ لیٹر ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب کو بھیجا۔
میں ذرا وہ بتا دیتا ہوں. ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان نے شوکت علی اور قسمت علی نامی 2 پٹواریوں کے خلاف رجحان کی اس کچھ زمین کا جو بھی تھا جس کے خلاف درخواست تھی ان کا جائزہ لینے کے لیے جو انکوائری مقرر کی تھی اس میں جو بھی بے ضابطگیاں تھیں اس کے مطابق ان 2 پٹواریوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا لیٹر جو ہے وہ ڈی سی نے بھیجا تھا ڈی جی اینٹی کرپشن کو، جس کی بنیاد پہ ایف آئی آر نمبر 5/2022 رپٹ نمبر 3 مورخہ 11/4/2022 کی بنیاد پر درج ہوئی. اور یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی یہ پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947 کی جو شق تھیں 5, 2, 4 and 7 along with the پاکستان پینل کوڈ سیکشن 409 اس کے تحت یہ مقدمہ درج ہوا اور ان 2 پٹواریوں کے خلاف، جس میں پھر ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی اور اس ٹیم نے مختلف لوگوں سے انکوائری کی اور اس انکوائری میں 4 افراد سے انہوں نے ضابطۂ فوجداری کے رول 161 کے تحت انہوں نے جو ہے وہ بیانات ریکارڈ کیے اور ان بیانات کی روشنی میں پھر آج کی کارروائی عمل میں لائی گئی. میں ذرا ان کے نام بتا دوں. محمد افضل تحصیلدار رجحان، محمد وقاص لینڈ ریفارمز کلرک ڈپٹی کمشنر آفس، محمد اصغر گرداور اور عبد الرحمان پٹواری یہ ریکارڈ روم ڈی سی آفس ڈیرہ غازی خان. یہ 4 افراد تھے جن کا ریکارڈ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے سی آر پی سی 161 کے تحت ریکارڈ کیا اور ان کے بیان کی روشنی میں پریونشن کرپشن ایکٹ 1947 کی سیکشن 5 کو بروکار لاتے ہوئے ان کو سیکشن 7 کے تحت کمپیٹنٹ اکیوزڈ وٹنس ڈکلیئر کرتے ہوئے ان کی بیان کی بنیاد پہ ڈاکٹر شیری مزاری کو حراست میں لیا گیا. آج اس حوالے سے انہوں نے سیکشن 5 کا بھی استعمال کیا اور سیکشن 2 کا بھی استعمال کیا جس کے تحت سزا 7 سال قید کی بنتی ہے، جرمانہ بھی بنتا ہے اور چاہے تو دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں. اور جبکہ اس کی جو سیکشن 5 ہے 5A اس کے تحت وداؤٹ وارنٹ بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے لازم نہیں ہے کوئی بھی ایسا شخص جو انسپیکٹر رینک کا ہوگا وہ وداؤٹ وارنٹ بھی گرفتار کر سکتا ہے. ان دفعات کے تحت مقدمہ داخل کیا گیا. اب جو ایف آئی آر ہے وہ تو 2 پٹواریوں کے خلاف تھی لیکن ان 4 لوگوں کے مزید بیانات کی روشنی میں ڈاکٹر شیری مہر النساء مزاری کو گرفتار کر لیا گیا. اور معاملہ کچھ یوں بیان کیا گیا کہ سن 1946 میں قیام پاکستان سے بھی 1 سال قبل 78,342 کنال اور 13 مرلہ زمین جو ہے وہ ڈاکٹر شیری مہر النساء مزاری کے والد ڈاکٹر شیری کے جو والد تھے سردار عاشق خان مزاری ولد ولی محمد خان مزاری کے نام منتقل ہوئی تھی. انتقال وراثت ہوا تھا، اس کا نمبر تھا انتقال وراثت نمبر 4 جو 7 اگست 1946 کو قیام پاکستان سے 1 سال 1 ہفتہ قبل یہ انتقال ہوا تھا اور اس کے تحت یہ 78,342 کنال 13 مرلہ زمین جو ہے سردار عاشق حسین مزاری کے نام وراثتی بنیادوں پر منتقل ہوئی تھی. جس کے بعد انہوں نے یہ زمین 38,976 کنال 13 مرلہ زمین سردار عاشق حسین مزاری نے بذریعہ تملیک اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ورثان میں، اپنے عزیزان میں منتقل کرتی تھی، ان کے نام منتقل کرتی تھی. اور 39,000 کنال زمین جو ہے وہ سردار عاشق حسین مزاری کے نام آج بھی موجود ہے، حالانکہ وہ اسی رپورٹ کی ریکارڈ کے مطابق وفات پا چکے ہیں. مزید انکوائری میں یہ کہا گیا کہ یہ جو 38,000 سے زائد کنال زمین تھی جو وہ بذریعہ تملیک سردار عاشق حسین مزاری نے ڈاکٹر شیری مہر النساء اور دیگر عزیزان کے نام منتقل کی تھی، ان میں سے ڈاکٹر شیری مزاری نے 12,000 کنال زمین مختلف فارمز کو، ایگریکلچر فارمز کو فروخت کی ہے جو کہ غیر قانونی ہے.
اور ان کا الزام یہ ہے کہ یہ اس طرح غیر قانونی ہے کہ یہ زمین سن 1972 میں 6 نومبر 1972 میں انتقال نمبر 27 کے ذریعے جو ہے وہ 800 کنال زمین جو ہے وہ پروگریسو فارمز لمیٹڈ کو منتقل کی گئی. یہ انتقال جعلی ہے اور رپورٹ کے مطابق انتقال نمبر 27 آف 1972 کا ریکارڈ لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں موجود نہیں ہے، متعلقہ ریونیو آفس میں. اور ان کا یہ کہنا بھی ہے کہ سال 1971-72 کی جو جمع بندی ہے وہ بھی ریکارڈ میں موجود نہیں ہے، گم ہو گئی ہے. اور لہذا شک ہے کہ جناب اعانت جرم کے تحت ڈاکٹر شیریں مہر النساء مزاری نے شاید محکمے کی سرکاری ملازمین کی ملی بھگت کے ساتھ سال 1971-72 کی جمع بندی اور انتقال نمبر 27 سال 1972 جو ہے وہ ریکارڈ سے گم کرا دیا ہے، ضائع کرا دیا ہے. اس لیے یہ قصوروار ہیں اور ان کو حراست میں لیا جانا ضروری ہے. بہت دلچسپ صورتحال ہے 1971 میں. اب ڈاکٹر شیریں مہر النساء مزاری کا کہنا ہے کہ میری پیدائش 1950 یا 51 کی ہے اور یہ جو زمین 78,000 سے زائد کنال زمین تھی یہ ان کے والد کے نام قیام پاکستان سے قبل کی ہے. اور شیریں مزاری کا یہ کہنا ہے کہ جتنی زمین مجھے بتائی جا رہی ہے اتنی زمین کبھی بھی میرے نام پہ موجود نہیں رہی ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے جو الیکشن کمیشن میں اپنا فارم بے ایسٹس ڈکلریشن جمع کرایا ہے اس میں انہوں نے 3,773 کنال زرعی زمین جو ہے وہ ڈکلیئر کی ہے. 3,773 کنال. اسی طرح انہوں نے 23 کنال زمین پر زرعی گھر جو ہے وہ بھی ڈکلیئر کیا ہوا ہے رجحان کا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انڈکلیئرڈ زمین نہیں ہے. اب جو محکمہ اینٹی کرپشن کا کہنا ہے کہ وہ یہ زمین ہے تو کہیں پہ بھی ریکارڈ پہ FIR میں یا کسی بھی ریکارڈ میں کہیں ایسا ثبوت ابھی تک دستیاب نہیں ہے جس میں یہ زمین ڈاکٹر شیریں مہر النساء مزاری کے نام پہ موجود ہو. صرف اعانت جرم کی بنیاد پہ 409 PPC کی بنیاد پہ ڈاکٹر شیریں مہر النساء مزاری کو اس کیس میں شامل کر لیا گیا. جبکہ پریونشن آف کرائم ایکٹ 1947 جو ہے وہ گورنمنٹ امپلائیز پر لاگو ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ ڈاکٹر شیریں مزاری بھی اس ضمن میں آتی ہیں کہ MNA رہی ہیں اور فیڈرل منسٹر رہی ہیں، لیکن وہ فیڈرل منسٹر رہی ہیں، پنجاب سے ان کا عمل دخل نہیں تھا. اور اسی طرح جو زمین ہے اس کا بھی ان کی ملکیت کے حوالے سے کہیں ریکارڈ پہ کوئی نام دستیاب نہیں ہے. اور تیسری جو اہم بات ہے کہ یہ مقدمہ 11 مارچ 2022 کو داخل ہونے والی درخواست پر 11 اپریل 2022 کو درج کیا گیا ہے اور ڈاکٹر شیریں مہر النساء مزاری کی 21 مئی 2022 کو گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے. یہ وہ صورتحال ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ بیوروکریسی نے اس معاملے میں قانون کا غلط استعمال کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کی. اور اسلام آباد پولیس جو براہ راست وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے ماتحت آتی ہے اس کو اس بات کی جسٹیفیکیشن کرنی چاہیے تھی کہ ان کا تھانہ ان کی پولیس کیسے استعمال ہو رہی ہے اور ان کی پولیس کی بجائے یہ گرفتاری اینٹی کرپشن کے پولیس اہلکاروں کو کرنی چاہیے تھی. یہ گرفتاری اسلام آباد پولیس کے خواتین پولیس اہلکار کیوں کر رہی ہیں؟ جب اگر اینٹی کرپشن کے پاس خواتین اہلکار نہیں تھی تو پھر وہ اس گرفتاری کے لیے کیوں آئے؟ کیا خواتین پولیس اہلکار جو اسلام آباد کی ہیں کیا وہ ان کو لے کر ڈیرہ غازی خان گئی؟ اور کیا محکمہ اینٹی کرپشن کا جو تھانہ ہے وہاں پہ کیا خواتین پولیس اہلکار موجود تھے؟ یا کیا ڈیرہ غازی خان میں موجود تھانہ ویمن میں ڈاکٹر شیریں مزاری کو رکھا جانا تھا؟ یہ کیا قانونی سچویشن تھی؟ اس کے اوپر ڈاکٹر رانا ثناء اللہ کو پوری انکوائری کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ سارا معاملہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بدنام کرنے
اور حکومت کو مزید انڈر پریشر لانے کے لیے کیا گیا ہے، اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی معمولی بات ہے۔ یہ بہت کچا ہاتھ ڈالا گیا، بہت غلط انداز میں ڈالا گیا، جس سے شہباز شریف حکومت کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جب آپ نے گرفتاری ڈالی اور اس کے بعد آپ کو اس کو رہا کرنا پڑا، تو اس سے آپ کو بہت زیادہ سیاسی جو قیمت ہے وہ چکانا پڑے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں کو انتہائی سختی سے اس معاملے کی 48 گھنٹے کے اندر تحقیقات مکمل کر کے ذمہ داران کو سزا دینی چاہیے۔ یہ معاملہ پی ٹی آئی کا نہیں، یہ مسلم لیگ نون کی اتحادی حکومت کا ہے۔ یہ اس کی سروائیول کا معاملہ ہے کہ اس کے ماتحت کام کرنے والے جو یہ محکمہ اینٹی کرپشن کے لوگ تھے، اور ڈپٹی کمشنر اور ڈی جی اینٹی کرپشن اور اسسٹنٹ کمشنر رجحان، ان تمام لوگوں نے اختیارات کا کس طرح ناجائز استعمال کیا۔ میرا خیال ہے کہ ان کے خلاف اس بات پہ بھی کارروائی بنتی ہے۔